ساری اسی جو یہ سارا یہی ہے، آگے بھی آیا، یعنی کہ آگے 79 نمبر آیا تھا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اس میں کیا کہا؟ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ایک بھی بشر کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جس کو بھی الکتاب دی گئی اور یعنی کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی گئی، اس کے لیے کون سا علم ہے بھائی، یعنی کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت دی گئی، والنبوہ اور نبوت دی گئی، یعنی کہ جو علم دیا ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت دی گئی، بولنے کی سپیکنگ پاور۔ جی ہر بندے کے پاس تو یہ صلاحیت نہیں نہ ہوتی، جی بالکل۔ تو کہا ہے اس کے لیے یہ ہم نے اس کو یہ اجازت دی ہی نہیں ہے، یہ اس کے لیے کیا ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ جو ہے وہ اللہ کے نام پر ان کو اپنا عباد، اپنے غلام بنا لے، اپنے پیچھے چلائے اللہ کے نام پر۔ ٹھیک ہے جی، ان کو اللہ کے نام پر اپنے پیچھے چلانا شروع کر دے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی نہیں کر رہے جی، اپنے پیچھے چلا رہے لوگ۔ بھائی دیکھیں نا، کیا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول ہیں، رب کے بھیجے ہوئے ہیں؟ نہیں نا دعویٰ ان کا، یہ خود کہتے ہیں نا ہم رب کے بھیجے ہوئے نہیں، ہمارا رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل، نبیوں والے کام کرتے ہیں ہم کریں۔ ہاں جی، تو جب آپ کا رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، تو پھر ظاہر بات ہے آپ کی کوئی بھی بات غلط ہو سکتی ہے، کوئی بھی بات اس میں فرق ہو سکتا ہے، فالٹ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل۔ تو پھر آپ کسی کو بھی اپنے سے اختلاف کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہماری ساتھ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، اگر آپ کی بات کے مقابلے پر کوئی اور بات آئے تو آپ کہتے ہیں نہ اس کی نہیں سننی، ہمارے پیچھے چلنا ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں جی؟ جی مگر جب ان سے پوچھے کہ فرقے کیوں بنے ہوئے تو کہتے ہیں اختلاف امت رحمت۔ جی کیا رحمت ہے؟ بڑی اچھی رحمت ہے، جس نے پارا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا، بڑی زبردست رحمت ہے جی۔ گدھے کے بچے کیا بات ہے۔ یہ سارا آج کا ذکر ہے، بہرحال آگے یہ آیت ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، اس وقت ہمارے سامنے ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے 81، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ ٹھیک ہے جی، یہ دہلا کے رکھ دینے والی آیت ہے، ایسی آیت ہے کہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، اور یہ جو ملاٹے ہیں ان کا دجل چاک کر کے رکھ دے گی۔ ٹھیک ہے جی، کیا اس میں کہا جا رہی آیت کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے گا۔ آیت یہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ پہلے تو یہ جان لیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے میثاق النبیین والی، کہتے ہیں جی اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے میثاق لیا تھا کہ جب میں اپنے رسول کو بھیجوں تم میں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی مدد کرنی، اس کی مدد کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی۔ اور کہتے ہیں یہ رسول کون سا ہے؟ محمد۔ رسول کون سا ہے؟ محمد۔ اور نبیین سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ جتنے نبی جی پیچھے گزر چکے ہیں، عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ، ان کے درمیان جتنے آئے ہیں، ابراہیم ہو، پھر بعد میں بھی آئے جو اس سے پیچھے بھی جو آئے، جی ان سب سے میثاق لیا۔ کہاں؟ عالم ارواح میں۔ کہاں میثاق لیا؟ عالم ارواح میں۔ اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے عالم ارواح کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ جی بالکل۔
اور یہ آگے چل کے واضح کریں گے کہ یہ بکواس ہے، جہالت ہے، کہانیاں ہیں جو کہ ان کے آباء و اجداد ان کو گاڑ کے دے دیں، ایسی کہانیاں کہ جن میں حقیقت کا عنصر بھی نہیں ہے، ایک رائے برابر عنصر نہیں ہے۔ بہرحال میرے پیارے بھائیو، پہلی بات تو یہ ہے، ایک لمحے کے لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ واقعتاً کوئی عالم ارواح ہے اور عالم ارواح میں نبیوں سے میثاق لیا گیا ہے، کن نبیوں سے؟ وہ نبی جو جی سارے گزر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، جی اور میثاق تھا محمد کے بارے میں کہ جب ہم محمد کو بھیجیں تو تم نے اس کو ماننا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد نے عالم ارواح میں آنا تھا یا محمد نے اس دنیا میں آنا تھا؟ جی بالکل، محمد اس دنیا میں آنا تھا نا، جی بالکل دنیا میں آنا تھا۔ دنیا میں آنا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں، رسول آتا ہے دنیا میں تو عالم ارواح والے مانے یا نہ مانے، وہ تو دور کی بات ہے، جی کیا عالم ارواح والے دنیا میں موجود رسول کی مدد کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، کام ہی نہیں جی، ہے۔ جی تو آج تک غور کیا؟ آج تک غور کیا یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے یہ؟ اوے ملاٹو، گدے کے بچوں، ذرا بتاؤ کہ اگر یہ عالم ارواح میں کوئی عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا نبیوں سے، تو گدے کے بچوں عالم ارواح والے جو نبی ہیں وہ دنیا میں آنے والے رسول کو مانیں گے کیسے اور اس کی مدد کیسے کریں گے اس کے دشمنوں کے مقابلے پر؟ جی، جی بالکل، سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے، آگے دیکھیں اور غور کریں، اور غور کریں۔ اگلی آیت ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور قرآن یہ بتا رہا ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے، رب یہ بتا رہا ہے، ایک راز کھولا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو نبیین ہیں ان میں سے ایک تعداد فاسقوں کی بھی ہے۔ جی بالکل، بڑی تعداد فاسقوں کی ہے، اکثریت فاسقوں کی ہے، کہ جو عہد کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد پھر جائیں گے اپنے اقرار سے، جب رسول آئے گا تو اس کو نہیں مانیں گے، اس کی نصرت نہیں کریں گے۔ اچھا، میں اب ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں، عالم ارواح میں یہ ملاٹے کہتے، عالم ارواح میں نیک روحیں اور بد روحیں اکٹھی رہتی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ الگ الگ، بقول ملاٹوں کے۔ بقول ملاٹو کے الگ الگ ہیں نا۔ جہاں نبیوں کی روحیں ہیں وہاں کوئی فاسق رہ سکتا ہے؟ کسی فاسق کی روح رہ سکتی؟ سوال ہی نہیں بدل۔ تو اس کا مطلب ہے عالم ارواح میں اللہ نے فاسق اور جو مومنہ اکٹھے رکھے ہوئے ہیں۔ جی، کیونکہ جن سے میثاق اخذ کیا گیا ہے، جن نبیین سے، ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے، رسول کے آنے پر نہ اسے مانیں گے نہ اس کی نصرت کریں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے اللہ نے جو روحیں بھی فاسق ہوتی ہیں اور فاسقوں کی اور رسولوں کی روح کو اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ جی، جی بالکل، غور کرنے والی مولویوں نے درمیان میں دروازہ رکھا ہوا ہے، وہ جب چاہے کھول دیں، جب چاہے بند کر دیں۔ اب نہیں بھائی، آپ خود بتائیں نا، آپ خود غور کریں، اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہو سکتا ہے؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مولویوں نے دروازہ رکھا ہوا، جب چاہے کھول دیں، جب چاہے بند کر دیں۔ جی، جب اپنا کوئی مطلب ہو تو کھول دیتے ہیں، جی، جب ان کا اپنا کوئی مقصد مطلب ہو تو کھول دیتے ہیں دروازہ۔ اچھا، یہ آیت ہے کہ یہ آیات ہیں کیا؟ غور کیجیے گا ذرا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار واضح کر دیا کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
یعنی کہ جو تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی گئی تھی اس میں کیا ہے؟ اس میں تمہارا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ تمہارا ہی ذکر ہے. تمہارا ذکر ہے. اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان لیا جائے کہ یہ عالم ارواح سے وہ جو ماضی میں گزر گئے سارے جو نبی تھے ان سے کوئی عہد لیا گیا، ان سے کوئی میثاق اخذ کیا گیا، تو میرے پیارے بھائیو یہ قرآن آپ کا تو ذکر ہی ثابت نہیں ہوتا. جن کو قرآن دیا گیا ہے، جن کے پاس موجود ہے، ثابت ہوتا ذکر ان کا؟ جی بالکل نہیں ہوتا. نہیں ثابت ہوتا. اور اگر ایک لمحے کے لیے ایک بے بنیاد فضول جہالت قسم کی بات کو، جہل کو مان لیا جائے، تو پھر بھی میرے پیارے بھائیو قرآن میں اساطیر الاولین ہے یا پھر ان کی مسلوں سے الآخرین کا ذکر ہے؟ جی آخرین کا ذکر ہے. آخرین. تو اگر یہاں پر ماضی کے کسی نبی کا یا کسی نبیوں کا ذکر ہوتا بھی تو یہ ذکر ان کا نہیں ہونا تھا، بلکہ ان کی مسلوں سے بعد میں آنے والے نبیوں کا ذکر ہونا تھا. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. پھر اس کے علاوہ جب قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کی مسلوں سے آج کا ذکر ہے، بعد والوں کا ذکر ہے، قرآن میں ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، قرآن احسن الحدیث ہے، کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ وقت نہیں آ جاتا، اس آیت کا مستقر نہیں آ جاتا. تو مجھے یہ بتائیں یہ آیت یا یہ آیات جب تک ان کا مستقر نہیں آنا تھا یہ بیان ہو سکنا تھی؟ جی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور مستقر کب ہے؟ یہ آیات تو خود بتا رہی ہیں یہ مستقر کب ہے؟ مستقر تب جب رسول نے آنا ہے. یہ کب کے لیے آیات ہیں بتائیں نا؟ یہ آیات کب کے لیے ہیں؟ جب رسول آنا ہے تب کے لیے نہیں؟ جی بالکل. یہ آیت تو خود بتا رہی ہے کہ بھائی یہ آیت اس وقت تک بیان ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ جس رسول کا کہا گیا وہ رسول آ نہیں جاتا، اور وہ جو نبیین ہیں جن سے میثاق اخذ کیا گیا تھا وہ جو انہوں نے کرنا وہ کر نہیں لیتے. کفر و کذب یا پھر نصرت، مانتے اور نصرت، جی اپنے میثاق پر قائم رہتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں یا پھر جاتے ہیں. یہ تو جب تک ہونا نہیں تھا پتہ نہیں چلنا تھا. اب اگر یہ مان لیا جائے یہ محمد کا ذکر ہے تو پھر یہاں قرآن کو واضح کرنا چاہیے تھا، محمد لکھنا چاہیے تھا. قرآن محمد کا یہاں ذکر ہی نہیں کر رہا. جی بالکل. قرآن کہہ رہے محمد کے بعد کا ذکر ہے. اور پھر اب آئیں اس آیت کے اوپر. اس آیت میں کہا گیا ہے، غور کیجئے گا، ساری حقیقت کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جی جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وا اور از، تب کب؟ اخذ اللہ، اخذ کیا، کس نے اخذ کیا تھا؟ اللہ ہے جس نے اخذ کیا تھا. میثاق کا میثاق تھا جو اخذ کیا تھا. کب اخذ کیا تھا اور کن سے اخذ کیا تھا؟ پہلے تو یہ بتایا رہا ہے کن سے اخذ کیا گیا میثاق. النبیین، جو النبیین تھے اللہ کے قانون میں، ان سے میثاق اخذ کیا گیا. اچھا میثاق، اب تو یہ تو واضح ہو گیا میثاق اخذ کیا گیا النبیین سے. میثاق اخذ کب کیا گیا اور میثاق تھا کیا؟ یہ دو سوال رہ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. تو آگے بتائیے لما آتیتکم من کتاب و حکمت، تب میثاق اخذ کیا گیا جب تمہیں کنہیں؟ النبیین کو. یہاں پر جو النبیین ہیں ان کو تمہیں کہا جا رہا ہے. اور اس کو ایک دوسرے پہلے سے دیکھیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ النبیین سے میثاق تب اخذ کیا گیا جب نبیین بھی اس مرحلے سے گزر رہے تھے جس مرحلے سے تم کب گزرتے ہو؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب تمہیں جو کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں، ان سے دیا جا رہا ہوتا ہے، حکمتوں سے دیا جا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب جو النبیین ہیں جب یہ اس مرحلے سے گزر رہے تھے، جب ان کو کتابوں سے دیا جا رہا تھا، حکمتوں سے دیا جا رہا تھا، الکتاب سے نہیں دیا جا رہا تھا، کتابن سے نہیں دیا جا رہا تھا، کتابن، کتابوں سے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل. بھائی یہ جو ملاٹے ہیں
کیا ماں کے پیٹ سے نکلتے یہ گدی سنبھال لیتے ہیں، یا پھر یہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، پھر مدرسے میں جاتے ہیں، کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، پھر طرح طرح کی کتابوں سے یہ علم حاصل کرتے ہیں، پھر جا کے مفتی، محدث، مفسر، فلاں ڈگاں بنتے ہیں؟ جی جی مدرسوں میں جا کے پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب یہ مدرسوں میں جاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کا بچہ ہے، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ انکل جی مدرسے جا رہا ہوں۔ تو سکول جاتا، ڈاکٹر واکٹر بنتا، جی یہ کوئی انجینئر بنتا، یہ کیا مدرسے میں جا کے ہے؟ کیا کرے گا مدرسے میں جا کے؟ تو میں جی حق کا ساتھ دوں گا۔ کس کا ساتھ دوں گا؟ حق کا ساتھ دوں گا۔ حق کا ساتھ دوں گا۔ کیا حق کا ساتھ دوں گا؟ اب دنیا فتنوں کی برمار ہے، عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، مہدی آنے والے ہیں، اگر وہ میری زندگی میں آئے تو میں ساتھ دوں گا ان کا۔ میں سب سے پہلا ہوں گا جو ان کی تصدیق کروں گا، ان کو مانوں گا، ان کی مدد کروں گا۔ جی یعنی یہ جتنے بھی ملاٹے ہیں، ذرا یہ اپنے ماضی میں جھانکیں، جب یہ ان کو کتابوں سے دیا جا رہا ہے۔ کتابوں سے کیا دیا جاتا ہے؟ علم کے نام پر۔ جی کتابوں سے، کتاب ان جمع کا سیگا۔ جب ان کو کتابوں سے، تو کتابوں سے رب تھوڑی دیتا ہے، اللہ تھوڑی دیتا ہے۔ اللہ اگر دے گا تو اللہ تو والی کتاب سے دے گا نا۔ جی بالکل۔ تو کتابوں سے کہاں دیا تھا؟ یہ مدرسوں میں، مسجدوں میں، یہ مدرسے ٹائپ۔ تو اے ملاٹو ذرا اپنے ماضی میں جھانکو، جب تم ملاٹے بن رہے تھے، جب تم چھوٹے تھے، مدرسوں میں جا رہے تھے، تو تم سے کوئی بھی پوچھتا تھا کہ یہ درس نظامی کرنے کے بعد جو ہے آگے جو مفتی کا کورس ہوگا وہ کر کے مفتی بن کے، علامہ بن کے، فہامہ بن کے، یا جو تو علم سیکھ رہا ہے، طرح طرح کی کتابیں پڑھ رہا ہے، بے شک آزادانہ طور پر جو کتابیں تو پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ کتابوں سے کیوں علم حاصل کر رہا ہے؟ کیوں مدرسے میں جا رہا ہے؟ تو کیا تمہارا آگے سے دعویٰ یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اس لیے دین کا علم سیکھ رہا ہوں تاکہ میں حق کی نصرت کروں، حق کی مدد کروں، حق کا ساتھ دوں؟ جی یہی دعویٰ نہیں ان کا ہوتا تھا؟ کون سا ایسا بچہ ہے جب وہ مدرسے میں جا رہا ہوتا ہے، کیا کر رہی میں عالم بن رہا ہوں، تو عالم بن کے کیا کرے گا؟ کون سا ایسا بچہ جو یہ کہتا کہ میں تو اپنا پیٹ بڑھاؤں گا، لوگوں کا مال کھاؤں گا، لوٹوں گا، جھوٹ بولوں گا؟ کسی کا یہ اعلان ہوتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا اس طرح۔ آیت میں الفاظ ہیں الا ذالکم اسری، ذالکم اس پر تمہارا کیا ہوتا تھا؟ اصرار ہوتا تھا، تم اصرار کرتے تھے، تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اصرار کر رہا ہوتا تھا میں کیا کروں گا؟ میں تو حق کا ساتھ دوں گا، میں تو حق کا ساتھ دوں گا۔ یعنی جب بھی کبھی بھی کسی نے بھی پوچھا ہے کہ مدرسے جا رہا ہے کیا ملے گا، کیا کر رہا ہے، یا تو دین سیکھ کے کیا کرے گا، تو کیا کوئی ایک بھی ایسا تھا یا ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ میں جی باطل کا ساتھ دوں گا؟ اگر تیری زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں تو کیا کرے گا؟ ان کا کفر کرے گا، ان کے ساتھ دشمنی کرے گا؟ یا پھر ہر ایک یہ کہتا تھا میں تو دین سیکھ اس لیے رہا ہوں کہ یہ آخر الزمان جا رہا ہے، آخری ٹائم جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہنے کا وقت ہے، اگر میری زندگی میں آ گئے تو میں نہ صرف میں پہچان لوں گا، ان کو مانوں گا اور ان کی مدد کروں گا، اور اگر میری زندگی میں نہ آئے تو میں کم از کم اپنی اولاد کو بتا کے جاؤں گا۔ جی یہ کیا کرتے تھے؟ اصرار کرتے تھے اس بات کے اوپر، بار بار کیا کرتے؟ اقرار کرتے تھے اور اصرار کرتے تھے۔ یعنی جب بھی کہیں بھی، اور یہ کون، یہ میثاق اخذ کون کہا تھا؟ اللہ کون ہے؟ رب یعنی جیسے مثال کو آپ یعنی کہ آپ کہتے ہیں آپ کہیں آپ کو گھر بار چھوڑ کے نکلنا پڑ جاتا ہے، جی تو بظاہر آپ کو لگے گا کہ بھائی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، لوگوں کی وجہ سے آپ کو نکلنا پڑا۔ رب کہتا ہے ہم نے نکالا، جسے آپ کہتے ہیں حالات ایسے بن گئے، یہ ہوتا ہے رب کا کام۔ تو جب بچپن میں آپ سے کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے، کون پوچھ رہا ہے؟ رب پوچھ رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل۔ تو اس وقت کیا یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم باطل کا ساتھ دیں گے،
ہم رسول آئے گا اس کا کفر و کذب کریں گے, دشمنی کریں گے, یا اس وقت یہی کہتے رہے, یہی اصرار کرتے تھے, اقرار کرتے تھے, اصرار کرتے تھے کہ ہم جو ہے حق کا ساتھ دیں گے, اگر ہماری زندگی میں رسول آ گیا, عیسیٰ آ گیا, ہم اس کا ساتھ دیں گے, اس کی دعوت, اس کو مانیں گے اور اس کی نصرت کریں گے. یہ نہیں تھا ان کا اصرار اور یہ اقرار نہیں تھا یہ ان کا. جی بالکل یہی تھا. تو یہ کہا گیا جان لو آج تم چھوٹے ہو, آج تم ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہو. جب بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, ایسا ہی ہے نا. جی بالکل. میں یہ بھی کر دوں گا, میں وہ بھی کر دوں گا, بعد میں بڑے بڑے پھن یہاں پھر جاتے ہیں. اگر آپ بھی دیکھیں, آپ کسی پر احسان کریں نا, کسی پر کوئی بندہ مرنے والا ہے, کہیں پھنسا ہوا ہے, اس کی جان جانے والی, آپ اس کی جان بچا دیں, اس وقت وہ بڑے بڑے وعدے کرے گا, کہے گا میری جان بھی آپ کے لیے, آپ آواز دیجئے گا. ایسا ہی ہے. جی بعد میں جب ٹھیک ہوتا ہے تو جان کے چکر میں, لینے کے چکر میں لینے کے چکر میں بڑھ جاتا ہے. جی ایسا ہے یا نہیں؟ جی بالکل. تو یہی کہا جا رہا ہے, کہا گیا کہ یہ آج تو تم اقرار کر رہے ہو, اور نہ صرف اقرار بلکہ ضد کر رہے ہو اس کے اوپر کہ ہم نہیں جی, ہم یہی کریں گے, ہم حق کا ساتھ دیں گے, ہم تو عیسیٰ آئے گا اس کی مدد کریں گے, اس کی دعوت کو مانیں گے, نصرت کریں گے اس کی. تو پھر نہ جانا, جان لو پھر تم نے جانا ہے. جی پھر تم لوگوں نے جانا. تو یہی آپ کیا کہا سما, پھر کیا ہو, سما پھر جاکم تم میں آ جائے, جا آ گیا, کم تم میں آ گیا, کیا آ گیا, رسول ہے, مصدق لما معکم, اس کی تصدیق اس میں موجود ہے جس کے, یعنی جو تمہارے ساتھ, جس کے ساتھ تم لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار ہو, جس کے ساتھ تم بھائی, جو نبیین کسے کہتے ہیں؟ نبیین, نبی کی جمع مستقبل کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے جی, مستقبل میں آنے والے نبی, اور نبی نبا سے ہیں. نبا کسے کہتے ہیں؟ نبا کہتے ہیں وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. وہ کون سا علم ہے بھائی؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. آسان الفاظ میں نبی کا معنی ہے رہنما, اردو میں کہتے ہیں رہنما کو, ٹھیک ہے جی. واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. تو رہنما کا کام کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا. تو جب کتابوں سے جو علم کس مقصد سے سیکھ رہے ہیں, نبیین سیکھ رہے ہیں کہاں سے جی؟ کتابوں سے. مقصد کیا ہے بھائی؟ انسانوں کی رہنمائی کریں گے, لوگوں کے اوپر حق واضح کریں گے. تو جس کے ساتھ تم لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہو, لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہو, رسول آتا ہے اسی میں اس کی تصدیق موجود ہے. اب دیکھیں غور کریں, اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول آئے اور آ کے کہے میں رسول ہوں اور تم اس کو مان لو, نصرت کرو. نہیں کہا, دیکھ اگر کوئی بھی آگے, دیکھو کوئی بھی آگر رسول ہونے کا دعویٰ کرو, نہیں ماننا. اس وقت نہیں ماننا جب تک کہ اس کی تصدیق اس میں موجود نہ ہو جس کے ساتھ تم لوگوں کی رہنمائی نہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی. یعنی جس کے ساتھ, جس لٹریچر, جس علم, جن کتابوں یا جس کتاب کے ساتھ تم لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار ہو, اگر اس میں اس کی تصدیق, رسول کی تصدیق موجود ہو, وہ کتاب, وہ لٹریچر تصدیق کرے, تو نہ صرف تمہاری اوپر لازم ہے کہ تم اس کو تسلیم کرو, اسے مانو, بلکہ تم نے اس کی نصرت کرنی ہے. کس طرح نصرت کرنی ہے؟ بھی اس کے ساتھ, وہ جو لٹریچر ہے تمہارے پاس, جو لٹریچر ہے اس لٹریچر کے ساتھ رسول کی نصرت کرنی ہے, دشمنوں کے مقابلے پر. کیا لوگوں کو بتانا ہے, ہاں اے لوگوں دیکھو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعتاً وہی عیسیٰ ہے, وہی رسول ہے, میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا. مجھے آپ لوگوں نے اس گدی پر بٹھایا ہوا ہے, تو میری ذمہ داری ہے, جو حق ہے, جو کتابیں کہہ رہی ہیں, میں وہ آپ کو بتاؤں. جو کتاب میں یا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے, میں وہ آپ کو بتاؤں. دیکھو لوگوں, آج تک جتنے بھی آئے, وہ مرزا غلام بھی آیا, اس کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد آئی, ٹھیک ہے, بڑی تعداد آئی. تو کسی کی بھی تصدیق ہمیں
اس قرآن میں یا ان کتابوں میں نہیں ملی. لیکن یہ جو شخص ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ وہی عیسیٰ ہے، وہی رسول ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جی قرآن کہہ رہا. یہ قرآن. یہ جو شخص ہے، دیکھو یہ جو بھی بات کرے، اس کی ایک ایک بات کی تصدیق اس قرآن میں موجود ہے، ایک ایک بات کی. ٹھیک ہے، پورے کا پورا قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. نہ صرف قرآن بلکہ یہ تمہاری بخاریاں، مسلم ہیں، یہ جتنی روایات کتابیں ہیں، ان میں بھی اس کی تصدیق موجود ہے. اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں تمہارے اوپر یہ واضح کرتا. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم لوگوں کو کہو جی اور لوگوں کو ڈنڈے کھاؤ. نہیں، دیکھیں رب کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ یہ نہیں، اللہ کو پتا ہے بھائی اگر آپ رسول آئے اس کو مانیں گے تو اکثریت کفر کرتی ہے، آپ ڈنڈے پڑیں گے آپ کو. جی جی بالکل. رب یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اٹھ کے دعوے اعلان کرنا شروع کر دو جی ہم مانتے ہیں یہ واقعی وہی عیسیٰ ہے، وہی اللہ کا رسول ہے، ہم مانتے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ نہ کرو. میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کیوں یہ کرو، پہ ڈنڈے پڑیں گے تو ڈرپوک ہو نا. میں تمہارے اوپر اتنا بوجھ نہیں لادنا چاہتا جتنا تم اٹھا ہی نہیں سکتے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. تم یہ کہا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ثم پھر کیا ہو، جاءکم تم میں آ جائے، رسول ہے، مصدقوں اس کی تصدیق موجود ہے. کس میں موجود ہے؟ اسے سچا کہہ رہا ہے. کون سچا کہہ رہا ہے؟ لما، اس کے لیے جو معکم تمہارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ تم لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے، لوگوں کی رہنمائی کا دعویٰ کر رہے ہو، اس میں اس کی تصدیق موجود ہے. وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے تو پھر تمہارے اوپر کیا لازم ہوتا ہے؟ لا تؤمنن بہ، اس کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہارے اوپر لازم، تم کو لازم ہے کہ تم نے اس کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ماننے بغیر تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، مارے جاؤ گے ورنہ. اور دوسری بات یہ نہیں کہا کہ صرف ماننا بغیر، بھی ہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جو تمہارے پاس لٹریچر ہے اس لٹریچر کے ساتھ اسے ماننا ہے. جی جی بالکل. والا تنصرنہ، اور اس کی نصرت کرنی ہے کس کے ساتھ؟ اس لٹریچر کے ساتھ جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، تمہارے پاس ہے. کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہا کہ اگر تم یہ کہو کہ یعنی کہ بھائی یہ رسول ہے میں مانتا ہوں، تو لوگ تمہیں بھی جوتے ماریں گے، ڈنڈے ماریں، تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے. جی نہیں مان، تمہارے پیچھے چلنے والے بھی نہیں مانیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. لیکن جب تم جو لٹریچر تمہارے پاس ہے، جو کتابیں تمہارے پاس ہیں، لوگوں کو کہو گے کہ اے لوگوں دیکھو میں نہیں کہہ رہا یہ رسول ہے، یہ دیکھو یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ روایات کی کتابیں کہہ رہی ہیں. جی تو پھر تمہیں کوئی جوتے مارے گا؟ جی جی بالکل نہیں مارے. نہ صرف جوتے نہیں پڑیں گے بلکہ الٹا لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور جو ملاٹے دشمنی کرنے والے ہوں گے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. سمجھا نہیں آ رہی؟ اور یہ معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہیں سے کوئی پہل کرے، پہل کرنا مشکل ہوتا ہے. جی پہل کوئی نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ ڈر رہے ہو تو سب ڈرتے ہیں. واضح ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں اتنی بڑی سہولت دے دی، اتنی بڑی سہولت دے دی، کہا کہ وہ جو لٹریچر، اس لٹریچر کے ساتھ اس کو مانو اور اس کی نصرت کرو، اس لٹریچر کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں اس سے بڑی سہولت کوئی ہو سکتی؟ کوئی نہیں ہو سکتی. آپ کہو جی بھائی میں نہیں کہہ رہا یہ وہی عیسیٰ وہی رسول ہے، بھائی میں نہیں کہہ رہا. اگر کوئی ثابت کرے یہ کذاب ہے تو میں بھی مان جاؤں گا کذاب ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن تصدیق کر رہا ہے. یہ دیکھ لو، آج تک ہم سمجھتے ہیں رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جو بات یہ کہہ رہا ہے قرآن تصدیق کر رہا ہے. جو باتیں ایک ایک بات کی قرآن تصدیق ہے، قرآن اس کی تاریخ ہے، قرآن یاد دلا رہا ہے ہر چیز. جی سمجھا رہے نہیں آ رہے؟ جی بالکل. دیکھو فتنہ دجال کے اوپر کیا محمد نے نہیں کہا تھا کہ لم یسلط علی قتل دجال الا عیسیٰ؟ لم یسلط، محمد نے کہا بہت سارے لوگ، بہت ساری شخصیات جو قتل پر مسلط ہونے کی کوشش کریں گی، بہت ساری شخصیات، بہت سارے لوگ، کوئی بھی اس کے قتل پر مسلط نہیں ہو پائے گا سوائے ایک شخصیت کے جو
مسلط ہو جائے گا، جان لو وہ عیسیٰ ہوگا۔ کہا تھا کہ جو فتنہ دجال ہے سوائے عیسیٰ کے کسی کی عقل میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، جی بالکل۔ جس کی عقل میں آ جائے گا وہی عیسیٰ ہوگا۔ عیسیٰ آ کر کیا کہے گا؟ یہی قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ محمد اٹھا کے دیکھ لو کیا کہہ رہے ہیں، فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ قَدْ جَاءَكُمْ أَشْرَاطُهَا قَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ یعنی اسی قرآن کے اندر دیکھیں غور کریں، یہ بتایا جائے عیسیٰ نے اگر کیا کہنا ہے، عیسیٰ رسول چونکہ آتا ہے البینات کا، عیسیٰ نے آنا ہے البینات کے ساتھ، تو اس نے اگر کیا کرنا ہے، اس نے جو علامات و اشراط الساعت ہیں، الساعت کی اشراط ہیں، انہیں اس نے الساعت کی اشراط کو کھول کھول کر واضح کر دینا ہے، اور نہ صرف واضح کر دینا ہے بلکہ وہ ساری کی ساری اس وقت وہ آئے گا اور واضح کرے گا جب وہ ساری کی ساری آ چکی ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، عیسیٰ نے آ کر کیا کرنا، احمد عیسیٰ نے آ کر فتنہ دجال کو واضح کرنا، یاجوج اور ماجوج کو واضح کرنا، دخان ان کو واضح کرنا، دابت الارض کو واضح کرنا، اس کے علاوہ جتنے بھی علامات و اشراط و سات ہیں ان سب کی سب کو واضح کرنا تھا، بیان کرنا تھا۔ جی جی بالکل۔ تو بھئی یہ جو شخص آیا ہے، یہ احمد عیسیٰ ہے، اس نے کیا، اس نے تو جتنے بھی علامات و اشراط و سات ہیں تمام کی تمام کھول کھول کر واضح کر دی، اور کہاں سے واضح کی؟ حیران کن طور پر دیکھو، کیا اس کی تصدیق تمہاری اپنی نہ صرف قرآن بلکہ روایات کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ محمد نے کسے جو ہے وہ دعوت الارض کہا تھا؟ جی انہی کی روایات بھی نہیں سامنے رکھ دی کہ محمد نے کیا کہا، محمد نے کہا دعوت الارض کی پہچان کیا ہوگی؟ دعوت الارض ہر رنگ میں ہوگا۔ دعوت الارض جو ہوگا وہ کچھ دعوت الارض میں سے کچھ جو ہے وہ رینگے گا، کچھ سمندروں میں تیرے گا، کچھ سمندروں کے اندر غوطہ زن ہوگا، اور کچھ جو ہے فضاؤں میں اڑے گا۔ اور دعوت الارض جو ہے اس کے اندر فرنیچر ہوگا، آرام دہ نرم لم سیٹیں ہوں گی، اوپر جو ہے پینٹ کی تہ جڑا ہوا ہوگا، جی انتہائی تیز رفتار ہوگا، ہواؤں میں اڑے گا۔ کس سے؟ زمین کے اندر گہرائی میں آگ ہے، ٹھیک ہے، اس آگ کو نکالا جائے، اس آگ سے وہ چلے گا۔ اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ جی جی بالکل۔ تو بہرحال چیز یہ ہے کہ یہ نہ کہو کہ بھائی یہ لوگوں میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں یہ وہی رسول ہے، وہی عیسیٰ، نہیں بھائی، آپ کے پاس کیا قرآن نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی بھی آ کر دعویٰ کرے میں وہی عیسیٰ ہوں، میں رسول ہوں، نہیں ماننا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ مجرم ہے، شریک ہے، انسان شریک بنے گا نا، اس چیز کا اس کا فائدہ اٹھائیں گے، جھوٹے دعوے کریں گے۔ اس وقت تک نہ ماننا جب تک کہ جس کی تصدیق اس قرآن کے اندر موجود نہ ہو، اس کی تصدیق اس لٹریچر کے اندر موجود نہ ہو جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان نہ ہو۔ جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل۔ تو آج دیکھیں جو آیا ہے احمد عیسیٰ، کیا اس کی تصدیق جو ہے اس قرآن میں موجود نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو بھائی قضا، ٹینشن ختم۔ تو یہ چیز پھر آگے کیا، کالا اقرار، تم کہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یہ تم اقرار کرتے ہو کیا ہے؟ ان سے ان کا چچا پوچھتا تھا، تایا پوچھتا تھا، کوئی بڑا پوچھتا تھا، محلے والا پوچھتا تھا، کوئی بھی پوچھتا تھا، کوئی ٹیچر پوچھتا تھا کہ دین سیکھ کے کیا کرے گا، مفتی بن کے کیا کرے گا؟ جی ایک کتابیں، دینی کتابیں پڑھ کے کیا کرے گا، تفسیریں پڑھ کے کیا کرے گا؟ تو آگے سے کیا جواب دیتے تھے؟ بار بار یہی اقرار نہیں کرتے تھے؟ جی ہم تو حق کا ساتھ دیں گے، عیسیٰ آئے گا اس کا ساتھ دیں گے۔ وَأَخَذْتُمْ، اور کیا تم اخذ کرتے تھے؟ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، تم اسی کے اوپر اصرار اخذ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور صرف وہی نہیں، یہاں تک ابھی بھی تم اسی کو وہی تم اصرار وہی ضد کر رہے ہو۔ جی ہم تو جب عیسیٰ آئے گا ہم اس کی نصرت کریں گے، اس کی مانے کیا ابھی بھی تم اصرار نہیں کر رہے؟ جیسے بچہ ضد کرتا، ضد نہیں کر رہے بھائی، ہم جو علماء ہیں ہماری ذمہ داری جب عیسیٰ آئے گا تو ہم پہچانیں گے اور ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ جی جی بالکل۔ تو آج کر کیا رہے ہیں؟ کالو اقرار، نہ آگے سے جواب دینا، ہم اقرار
اقرار کر رہے ہیں. پھر آگے قالا فاشہدو، کہا فاشہدو، پس کیا تم جو ہے وہ گواہ نہیں ہو، شہادت ہوں، وانا اور میں کیا ہوں، معکم من الشاہدین، تمہارے ساتھ جو ہے میں بھی شاہدین میں سے ہوں. اب یہ نہیں بات آگے جا کے یہ ہوگا، ابھی بات رہا تم بھی اب دیکھ رہے ہو، تم بھی یہ سارا مشاہدہ کر رہے ہو، میں بھی کر رہا ہوں، مشاہدہ کرنے والوں کے ساتھ میں بھی مشاہدہ کر رہا ہوں، دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. جی جی آگے اگلی آیت میں فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، پس جو پھر گیا اس کے بعد وہ جو اس نے عہد کیا تھا، جو اس نے میثاق باندھا تھا، پھر گیا فاولئک هم، پاس اور کون ہے؟ یہی تو فاسقون ہے. یہ فسق نہیں کر رہے، کر رہے ہیں فسق، یہ نہیں کر رہے، جی بالکل کر رہے ہیں. جی بدل رہے ہیں، قرآن کی آیات کو بدل رہے ہیں، حق کو بدل رہے ہیں، حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہیں. اب واضح ہے ان ملاٹوں کے اوپر کہ احمدی صاحب وہی رسول ہے اللہ کا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں ہم سے میثاق اخذ کیا گیا تھا. پھر دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھی ذرا غور کریں، آپ کے اوپر واضح کیا کہ یہ آپ اسی آیت کو دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں نبی معصوم ہوتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ نبی معصوم ہوتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فاسق ہوتے ہیں، اکثریت فاسق ہوتی ہے. کہہ رہا ہے اسی اگلی آیت میں کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. جی بالکل، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. قرآن تو نبیین کی کثیر تعداد کو فاسق کہہ رہا ہے. جی بات سمجھ آ رہا نہیں آ رہی؟ بھائی چیز یہ ہے، نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کہتے ہیں رہنما کو، جو دین کے ٹھیکیدار، جن کو قرآن نے دوسرے مقام پر پھر کیا ان کو الملا کہا ہے. ٹھیک ہے جی، کیا کہا ہے؟ الملا، ملاٹے، بڑے دین کے ٹھیکیدار، جنہوں نے نوح کو کہا کہ تو کذاب ہے، ہر رسول کو گالیاں دی. تو جب بھی رسول آتا ہے ضلال مبین ہوتی ہیں، اس وقت ملاٹے موجود ہوتے ہیں، انسان کی رہنمائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب چیز یہ، جب بھی رسول آتا ہے تو عوام اندھوں کی طرح، عوام اس وقت قرادہ و خنازیر بن چکی ہوئی ہوتی ہے، عوام ان کے پیچھے بندروں کی طرح چل رہی ہوتی ہے، اور یہ ملاٹے اپنے بڑوں کے پیچھے بندروں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کچھ بھی ہوتا ہے تو عوام ان اپنے ملاٹوں کی طرف دیکھتی ہے، ہمارے ملاٹے کیا کہتے ہیں. کچھ بھی ہوتا ہے، کچھ بھی آتا ہے. تو اب جب رسول آتا ہے تو اس وقت نہ صرف ضلال مبین ہوتی ہیں، بلکہ ان ملاٹوں کا راج ہوتا ہے. لوگ اندھوں کی طرح ان ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرے پیارے بھی ذرا غور کریں، جب رسول کے آنے سے پہلے نبیین موجود ہیں، نبیین موجود ہیں، تو وہ نبیین جو ہے ان کی اکثریت کیا 99.9% جو ہے فاسق نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی فاسق نہ ہو تو رسول کے آنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جی بالکل سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مسئلہ یہ ہے جب رسول آتا ہے، رسول کے آنے سے پہلے ضلال مبین ہونے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، بچپن میں یہ تو دعوے کرتے ہیں ہم حق کا ساتھ دیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، لیکن جیسے ہی مفتی بن جاتے ہیں، پیٹ لگ جاتے ہیں، بیویاں بچے ہو جاتے ہیں، یہ سب بھول جاتے ہیں، فسق کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو من دون اللہ اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اپنے پیچھے چلاتے ہیں اللہ کے نام پر. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. یہی پچھلی آیات میں کہا گیا، اب آپ کو سمجھ آئے گی. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی کسی ایک بھی بشر کے لیے یہ نہیں قانون میں کیا گیا، ایسا قانون میں نہیں کیا گیا کہ اس کو اگر الکتاب دی جائے اور حکم دی، یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی جائے، اور نبوت دی جائے. کیا دی جائے؟ النبوہ، یعنی کہ انسانی کی رہنمائی کی ذمہ داری دی جائے.
تو پھر وہ کیا کرے؟ سما یقولا، پھر وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ للناس، لوگوں کے لیے، کونو عبادن، میرے باندھ رہے ہو، کیا باندھ رہے ہو؟ عبادن، میرے غلام باندھ رہے ہو، لی، میرے لیے، من دون اللہ، اللہ کو ہٹا کے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ یہ جب اپنا دین سیکھنے کے نام مدرسوں میں جاتے ہیں یا سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن بعد میں پھر جاتے ہیں، بعد میں لوگوں کو اپنا غلام بنا لے، اپنے پیچھے لوگوں کو چلاتے ہیں، میرے پیچھے اتنے ہیں، میرے پیچھے اتنے ہیں، میرا اتنا ہلکا حباب ہے، میرے اتنے ماننے والے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی ولیکن، اور لیکن، یعنی کہ اللہ رب یہ بتا رہا ہے کہ حالانکہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ کر رہے ہیں، کرنا تو یہ چاہیے تھا، کونو ربانیین، لوگوں کو یہ کہنا چاہیے تھا، ہو رہے ہو ربانین، ہو رہے ہو، ہماری غلامی نہ کرو، ہمارے پیچھے نہ چلو، ہماری ہر بات کو پرکھو، دیکھو کیا ہماری بات رب کی بات ثابت ہوتی ہے. جی جی یہ نہیں کرتے. اب مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہاں بھی جو بات بڑی خطرناک بات ہے، یہاں یہ بات کی جا رہی ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت ایسی ہے، ایسے لوگوں کی جن کو الکتاب دی جاتی ہے، والحکم دیا جاتا ہے، نبوت دی جاتی ہے، یعنی جن کو نبوت دی جاتی ہے ان کی اکثریت ایسی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے نام پر اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اپنے پیچھے چلاتے ہیں، اللہ کے شریک بن جاتے ہیں. دہلانے والی بات ہے، ہلانے والی. یہ کہتا ہے نبی معصوم ہوتے ہیں. جی جی بالکل، ہم بھی آج تک یہ سمجھتے رہے تھے. بڑی عجیب بات ہو رہی ہے. اب وہی بات، یہ باتیں کس نے اگر بتائی ہیں؟ یہ جو تم نبیوں کو تم نے معصوم بنایا ہوا ہے، یہ سب سے بڑے فراڈیے ہوتے ہیں. جی جی بالکل. بھائی نبی کو، یہ ملاٹ انسانی کے رہنما، نبی تو اردو میں رہنما کہتے ہیں. تو آگے بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، بے ساتھ ما جو تم تھے، تعلمون، تمہیں جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے، سکھایا جاتا رہا، الکتاب و بما کنتم تدرسون، اور اس کے ساتھ جو تم جو ہے وہ آگے درس و تدریس کر رہے ہو، سکھا رہے ہو. تو جو بھی لوگوں کو سکھاتے ہو تو تمہیں وہی سکھانا چاہیے جو جس کی اجازت رب دیتا ہے، جو الکتاب سے ہے، نہ کہ اپنی خواہشات جو ہے وہ آگے پھیلاتے رہو اور لوگوں کو اپنا غلام بنا لو، خود رب کے شریک بن جاؤ، لوگوں کو اپنا غلام بنا لو، من دون اللہ، یعنی کہ اللہ کو ہٹا کے. جی بالکل، یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی نا کہ وہ الکتاب سے علم نہیں لیتے، وہ کتابوں سے لیتے ہیں. ظاہر کتابوں سے لیتے نہیں، اس وجہ سے نا. جی اگر وہ الکتاب سے لیتے تو پھر ایسے کام نہ ہوتے. یہ ایسے کام نہیں ہوتے. بالکل زبردست. الکتاب سے جو ہے وہ یہ واضح کر دیا کہ الکتاب سے جو لیتا ہے نا، ٹھیک ہے، جو الکتاب سے جس کو دیا جاتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. وہ من دون اللہ، وہ اگر دیکھیں، ہر بات تو غلامی تو ہر کسی نے اپنے پیچھے چلوانا ہے نا. جی لیکن آپ آیا کہ رب ہو یا رب کے کہیں شریک تو نہیں. اگر آپ رب ہو، یعنی آپ کے پیچھے اگر کوئی چلا، آپ اپنے پیچھے کسی کو چلا رہے ہو تو من اللہ چلا رہے ہو، پھر تو ٹھیک ہے. آپ کے آگے اللہ ہے، آپ خود اللہ کے پیچھے جا رہے ہو، جی تو پھر تو ٹھیک ہے نا. آپ کے ذریعے اللہ کی طرف جا رہا ہے، آپ کے ذریعے اللہ سے جڑا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اللہ سے ٹوٹے ہوئے، اللہ کا تو پتہ ہی نہیں، اللہ کے نام پر آپ کر رہے ہو، استعمال کر رہے ہو نام، تو پھر کیا ہے؟ آپ تو لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، آپ کے آگے اللہ تو ہے ہی نہیں. من دون اللہ، دون کسے کہتا ہے؟ شے کو، ٹارگٹ کو ہٹا دینا. ٹارگٹ اللہ ہے ہی نہیں. جو کتابوں سے سیکھیں گے وہ یہی کریں گے. کتابیں تو یہی سکھائیں گے نا. یہ کہتا جی آپ نے سنا ہوگا ہم تو بڑے علمی کتابی ہیں. جی بالکل. علمی کتابی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علمی کتابی کیا کرتے ہیں اور ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ علمی کتابی کیا کر رہے ہیں؟ جی علمی کتابی اپنے مساق سے پھر رہے ہیں یا نہیں پھر رہے؟
फासिक साबित हो रहे या नहीं हो रहे? साबित हो गए ना? जी बिल्कुल। तो बहरहाल इसी तरह यानी कि अब जो ये बड़ी जो है वो गौर करने वाली बातें हैं। देखें ज़रा, कोई भी रसूल आता है तो उस वक्त ना सिर्फ ज़लाल मुबीन होती हैं बल्कि उस वक्त मुलाटे होते हैं जो लोग अंधुगरा उन मुलाटों के पीछे चलते हैं। आप ज़रा गौर करें, आवाम जब रसूल आता है तो आवाम तहकीक करती है, गौर व फिक्र करती है या फिर मुलाटों की तरफ देखती है? जी उनके पास दिमाग नहीं होता गौर व फिक्र के लिए, वो मौलवी की तरफ जाते हैं। भाई अगर तहकीक करने वाले हों तो रसूल की ज़रूरत है? रसूल तो आता ही तब जब ज़लाल मुबीन होती हैं जी। जी बिल्कुल। तो मेरे पर जब रसूल आता है उस वक़्त ज़िम्मेदारी, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मुल्लाटों की होती है, मुल्लाओं की होती है, जो इंसानी की रहनुमाई के दावेदार बने हुए होते हैं, उनकी होती है कि वो आगे बढ़ें, ठीक है, वो तहकीक करें, और अगर वो हक है, वाक़तन वो अल्लाह का भेजा हुआ आ गया है, तो फिर वो ये ना यानी ये नहीं कहा जाएगा तुम कहो जी ये हम मानते हैं जी रसूल है और लोगों के डंडे खाओ। नहीं, हम नहीं कह रहे तुम डंडे खाओ, तुम ये कहो कि भाई मैं नहीं कह रहा, किताब कह रही। आगे पीछे इन्होंने अपनी, देखें, अपनी बात मनवानी हो तो क्या करते हैं, भाई मैं नहीं कह रहा, किताब कह रही है, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा, हदीस कह रही है। बात समझ आ नहीं आ रही? और इतने बड़े चलाक और मकार हैं, अपनी बात मनवाने के लिए तरह तरह के तराजम गढ़ेंगे, तरह तरह की तावीलें करेंगे जो इनकी अपनी ख्वाहिशात होंगी, और लोगों को मनवाएंगे कैसे? कहेंगे जी मैं नहीं कह रहा, हदीस कह रही है। अब अगर आप इनकार करते हो, इनकार मेरा नहीं है, हदीस का इनकार है, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। अगर इनकार करोगे, नहीं मानोगे, तो मेरा इनकार नहीं है, मेरा कुफर नहीं है, कुरान का कुफर है। यहां पर इनको कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि चलाक हैं, मक्कार हैं, ये खुद अपनी जुबानों से मानते हैं कि हम बहुत बड़े चलाक और मक्कार हैं। जी वाज़ेह हो रहा है या नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। इसी के इनके धंधे पे लात पड़ेगी तो वहां हर एक हदीस निकल आएगी, जाहिर है बहुत कुछ निकलेगा। अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।